الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ مشکوٰۃ المصابیح کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کے اس درس کا آغاز باب الغسل المسنون حدیث نمبر 537 سے ہو رہا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، متفق علیہ۔ یہ مسنون غسل کا بیان ہے، یعنی اس حدیث اس عنوان سے معلوم یہ ہوا، اس سے پہلے جو غسل کا بیان تھا وہ فرد غسل کا تھا، یعنی ناپاکی کی وجہ سے جو غسل لازم ہوتا ہے اس کو غسل یعنی فرد غسل کہا جاتا ہے۔ پاک رہتے ہوئے پھر دوبارہ کوئی غسل کرنا چاہ رہا تو یہ غسل مسنون ہے۔ غسل اس پر فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی غسل کرنا چاہ رہا تو یہ سنت میں آئے گا۔ یہ الفصل الاول، اور اس میں جمعہ کے احکام کو بیان کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے چاہیے کہ وہ غسل کرے، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آئے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب الغسل المسنون، غسل اور غسل دونوں میں کیا فرق ہے بتا رہے ہیں۔ الغسل بالفتح، غین کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، یہ مصدر ہے، غسل یغسل غسلا کے معنی دھونا، اور کسرے کے ساتھ پڑھے غسل اگر پڑھے تو اس کے معنی ما یغسل بہ، یعنی جس کے ذریعے دھویا جاتا ہے، یعنی پانی وغیرہ مراد ہے۔ اگر ضمے کے ساتھ پڑھے وہ بھی ضم غسل، تو یہ مخصوص غسل مخصوص، یہ مخصوص دھونا ہے برے۔ غسل کا مطلب یعنی پورے جسم کو دھونا، اور یہی مراد ہے یہاں پر۔ تو غسل میں تین چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر ایسا پانی بہانا کہ بال برابر بھی سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل کے احکام ہیں، اور غسل سے پہلے وضو وغیرہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اذا جاء احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص آئے، الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے، میم کے ضمے کے ساتھ، جمعہ جمعہ بولتے ہیں لوگ، غلط ہے، جمعہ ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ بولتے ہیں لوگ، غلط ہے وہ، جمعہ، ہاں، وہ تسکن منصوبۃ، اور اس کو ساکن کیا جائے گا منصوب بنا کر، یعنی اذا جاء احدکم الجمعہ، تا کے اوپر زبر ہے، مفعول ہو رہا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص آئے جمعہ میں، ای اذا اراد، یعنی جب وہ جمعہ آنے کا ارادہ کرے۔ جمعہ کو آئے تو غسل کرے، مطلب مسجد میں آنے کے بعد کریں گا غسل، یعنی جمعہ کو جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو غسل کر لے مسجد کو جانے سے پہلے، یہ مراد ہے۔ فلیغتسل، چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ وفیہ اشارۃ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ غسل نماز کے لیے، دن کی وجہ سے نہیں ہے بھائی۔ اچھا، تو مطلب نماز سے پہلے کرنا، جمعہ کے دن غسل ہو رہا تو نماز کے بعد کر رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، جی 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 جی۔ دن تو نماز کے بعد بھی جمعہ کا دن ہی ہے، مغرب تک جمعہ کا دن ہی ہے، لیکن غسل جو کرنا ہے جمعہ کی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا جائیں گے، لا لیوم، دن کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ وفی انہ لا یصح غسل الجمعۃ قبل الصبح، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جمعہ کا غسل صحیح نہیں ہے صبح سے پہلے۔ جمعہ کے دن فجر سے پہلے اگر کوئی غسل کر لیا، یعنی مثال کے طور پر جمعرات کی رات میں ہی غسل کر لیا، جمعہ کی شب لگے نا، تو یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ یہ بات یعنی ہاں، جمعہ کے دن کا سورج طلوع ہونے کے بعد جی جو غسل کیا جائے گا وہ جمعہ کا ہوگا،
قال أميرك وفيه تأمل فالظاهر أن الأمر بالعكس. وقال ابن حجر والفاء للتعقيب وظاهر أن الغسل عقیب المجیء وليس بمراد فالصحيح أن الفعل فا یہاں پر جزا کے لیے ہے ورنہ فلیغتسل، یعنی تم میں سے کوئی شخص جمعہ کو جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، تعقیب کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یعنی نماز کو جب جائیں گا تو جب غسل کریں گا یہ مراد نہیں ہو. نماز کو جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس سے پہلے غسل کر لے. من اتل جمعہ تھا، اچھا، اور ایک روایت بھی بتا رہے جو جمعہ کو آئے من الرجال، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہیے کہ وہ غسل کر لے. ومن لم یأتیہا فلیس علیہ غسل من الرجال والنساء وسندها صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے. ثم الامر بالغسل، اور غسل کا یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے استحباب کے لیے ہے، مستحب ہے، کرے تو 100 ملیں گے، اگر نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. للاستحباب المؤکد، یعنی اس استحباب کے لیے جس کی تاکید کی گئی ہے. جمہور کے پاس یہ ہو رہا ہے مستحب چیزوں میں زیادہ تاکیدی حکم اس میں ہو رہا ہے، کس میں؟ جمعہ کے غسل میں ہو رہا ہے. اچھا. وعند مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واجب ہے جمعہ کے دن غسل کرنا جمعہ کی نماز کے لیے. وعلیہ الظاہریہ، اسی پر فرقہ ظاہریہ ہے. حدیث کے ظاہر پہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ لوگوں کا یہی ہے کہ بھئی بس حکم دے دیا گیا، واجب ہے بلکہ. اور حدیث نمبر 500، یعنی حدیث نمبر 538، وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر محتلم پر، ہر بالغ پر. کن کے نزدیک واجب حدیث میں جو الفاظ آئے اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ واجب سے مراد یہاں پر سنت ہے. یہ واجب کن فقہا کے نزدیک؟ امام مالک کے پاس واجب ہے. جی. اس کا جواب احناف کے پاس یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ کیونکہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، ہارڈ ورک، لیبر کا کام کیا کرتے تھے، تو پسینے میں وہ لوگ ڈوب جاتے تھے اس کی وجہ سے. اب اسی لباس میں اگر آئیں گے تو بدبو وغیرہ آئیں گی، اور قریب بیٹھ کے نماز پڑھتے، قریب ٹھہر کے نماز پڑھتے نا، تو ایک یعنی آنے والوں کو اور زیادہ وقت گزرتا ہے اس میں، خطبہ وغیرہ ہوتا، نماز سنتیں وغیرہ، قرآن کی تلاوت، تمام چیزیں، تو لہٰذا لوگوں کو دوسرے مسلیوں کو تکلیف نہ ہو تو اس کے لیے وجوب کا حکم دیا گیا تھا ابتدائی اسلام. اور لباس ایک ہی تھا لوگوں کے پاس، چادر وغیرہ، تو حکم یہ دیا گیا کہ غسل کر لیں گے، اس لباس کو چینج کر کے جمعہ کے دن نیا لباس بھی پہننے کا حکم دیا گیا، صاف ستھرا. لیکن جب یہ علت ختم ہو گئی، لوگوں کے پاس لباس بھی بڑھ گیا، وسعت ہو گئی، اور اتنی مشقت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لوگوں کو، تو اس کے بعد اس کو سنت قرار دیا گیا. پہلے سے اگر کوئی پاک ہے تو اس کو غسل کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے اگر سہولت ہے تو. وعن ابی سعید الخدری وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ کا. اچھا، یہ جو غسل یوم الجمعہ جو آ رہا نا، یہ ظرف مظروف کی اضافت ظرف کی طرف ہو رہی ہے، یعنی جمعہ کے دن میں کیا جانے والا غسل، یہ مراد ہے. اور اس میں اشارہ ہے، یہ جو اس کی اضافت یوم کی طرف جو کرے نا، جمعہ کے دن وقت کی طرف، اچھا جمعہ کے وقت میں نہیں بڑھے، جمعہ کا دن بڑھے کہ انا وقت غسل ہے، اس کے غسل کا وقت جو ہے داخل ہوگا اس کے دن کے داخل ہونے سے. فجر کے بعد بھی عین نماز سے پہلے غسل کرنا یہ ایسا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں اذان کے بعد غسل کر کے جانا، ایسا نہیں. فجر کی نماز کے بعد بھی غسل کر لے سکتے جمعہ کا. فلا يجوز قبلہ خلاف، اچھا اس سے پہلے یعنی جمعہ کی فجر سے پہلے اگر کوئی غسل کر رہا تو جمعہ کا غسل نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے. خلافاً للاوزاعی، امام اوزاعی کا اس میں اختلاف ہے، اور بعض فقہا کا، اور ان میں سے ہمارے بعض علماء ہیں. ولا يتوقف علی الرواح، جانے پر یہ موقوف نہیں ہو رہے، نماز کے لیے جب جانے کا ارادہ کر رہا ہوں اسی وقت کرنا، ایسا بھی نہیں ہے. جمعہ کی فرض نماز سے پہلے کبھی بھی بھائی 2 گھنٹے پہلے کرو، 3 گھنٹے پہلے، فجر کے بعد. اچھا، یہاں پر نماز فجر مراد ہے یا وقت فجر گزرنے کے بعد مراد ہے؟ اور غالباً وقت فجر ہی ہے وہ.
واجب، یہ واجب ہے، یعنی ثابت ہے، لا ينبغی، مناسب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، الا انہ یأثم تارکہ، لا انہ یأثم تارکہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، واجب سے اصطلاحی واجب نہیں ہے مراد، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، جتنے لوگ جمعہ کے دن غسل نہیں کرے سب گنہگار ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہوگا۔ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے یہ۔ اس جیسے جو بھی الفاظ آ رہے ہیں نا احناف کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ استحباب کی تاکید ہے، کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے، رعایت فلان علینا واجبۃ، فلاں کی رعایت ہم پر واجب ہے بھائی، جیسا بولتے ہیں نا آپ کا تو خیال کرنا ہی پڑتا بھائی، یعنی یہ شریعت کی طرف سے واجب ہے، یہ مراد نہیں ہوتا، مطلب اخلاقی طور پہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ علی کل محتلمین ای بالغ مدرکین اوان الاحتلام، یعنی ہر اس شخص پر جو بالغ ہے اور احتلام کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ وہ سبب ہو، اس کا سبب یہ ہے، بتا رہے ہیں کہ ان القوم کے لوگ محنت کیا کرتے تھے، مزدوری، اور صوف پہنتے تھے، اونی جو لباس تھا نا اس دور میں، اون میں جلدی وہ بو وغیرہ آتی، وثیاب المہنہ، اور کام کاج کا جو لباس ہے، اور مسجد تنگ تھی اور متقارب السقف، چھت قریب تھا اس، پس جب وہ پسینے میں شرابور ہو جاتے تو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی، خصوصاً ان ملکوں میں، ان شہروں میں جہاں پر انتہائی گرمی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام وجوب کے لفظ سے ان کو آپ ابھاریں غسل کے استحباب کی طرف، یعنی کیسا بھی غسل کر لیں گے اور بہتر ہے، تاکہ یہ مقبولیت کا زیادہ سبب بنے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسجد میں ابھی اگر آ رہے ہیں تو اس انداز میں آئے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 539، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 539، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے، جس میں وہ اپنے سر اور اپنے جسم کو دھوئے، متفق علیہ۔ حق ای ثابت و لازم، یعنی ثابت ہے، یہ لازم ہے اور مناسب ہے ہر مسلمان کے لیے جو عاقل و بالغ ہے کہ وہ غسل کرے ہر 7 دن میں، ہر ہفتے میں ایک دن پر۔ مراد یہاں پر غسل یوم الجمعہ، جمعہ کا غسل کرنا ہے، جیسا کہ دوسری روایت نے اس کو بیان کیا، یغسل فیہ رأسہ، وہ اپنے اس میں سر کو دھوئے گا پہلے، پھر اپنے پورے جسم کو۔ ثانیاً آنکھوں کے اندر دھونا یہ ضروری ہے، آنکھوں کے اندر پانی پہنچا، اور کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، البتہ کھلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا تو یہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، حدیث نمبر 540، عن سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ احمد وابو داود والترمذی والنسائی والدارمی۔ دوسری فصل، حدیث نمبر 540، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن وضو کرے تو ٹھیک ہے، وہ نعمت اور اچھی بات ہے، اور جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ غسل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے جمعہ کے دن، بلکہ سنت ہے اور افضل ہے، مستحب چیزوں میں زیادہ بہتر ہے اس پر عمل کرنا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داود اور امام ترمذی اور امام نسائی اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن سمرہ بفتح المہملۃ، سین کے فتحے کے ساتھ اور میم کے ضمے کے ساتھ، سمرہ بن جندب، بضم الجیم، جیم کے ضمے کے ساتھ اور دال کے، جندب، جیم پہ بھی پیش، دال پہ بھی پیش، بعض لوگ دال پہ زبر پڑھے، جندب بھی پڑھے بعض لوگ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن وضو کرے فبیہا،
کیا ہی اچھی بات ہے، وہ نعمت اور کیا ہی اچھی بات ہے جمعہ کے دن جو وضو کرے۔ فیہا کسر النون، نون کو کسرہ دیا گیا نعمت، اور عین کو ساکن کیا گیا نعمت، اور نون کو فتحہ دینا بھی جائز ہے، اور عین کے نعیمت بھی پڑھ سکتے، نعمت اور نعیمت۔ وروی عن الاسماعی، اسماعی سے روایت ہے کہ تقدیر کیا ہے، فبی سنتی اخذا، فبیہا کا مطلب یعنی وہ سنت کو اختیار کیا، وہ نعمت الخصلت ہی، اور کیا ہی اچھی عادت ہے۔ قیل وفیہ نظر، یہ جو قول کہہ رہے ہیں بعض لوگ، تو اس اسماعی جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں اعتراض کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ جب سنت کو اختیار کرنے والا کب ہوگا؟ جب وہ غسل کرے۔ اب رہا جب وہ وضو کرے تو وہ اس فرض کو ادا کیا جو اس پر واجب تھا، لازم تھا اس پہ، یعنی صرف وضو کیا تو فرض ادا کیا بھائی۔ سنت کا ادا کرنے والا کب سمجھا جائے گا؟ جب کہ وہ غسل کرے۔ فالاولیٰ ان یقال، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے، فبالشریعتی او الرخصتی اخذا، یعنی وہ شریعت کے حکم کو ہی اختیار کیا، وضو بھی کیا تو، یا رخصت کو، اجازت، چھوٹ جو ہے اس کو، وضو کرنا بھی کافی ہے، اس کو اختیار کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ فالغسل ومن اغتسل، اور جو غسل کر لے جمعہ کے دن، لصلاتها، نماز جمعہ کے لیے، وفیہ اشارۃ الی انہ لا یصلح غسل الجمعۃ الا قبل الفرض، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کا غسل صحیح نہیں ہے مگر فرض سے پہلے، جمعہ کی فرض ادا کرنے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ فالغسل افضل، تو غسل افضل ہے، لأنہ تطہیر، کیونکہ یہ طہارت کاملہ ہے برا۔ وہذا الحدیث، اور یہ حدیث واضح ہے اس بارے میں کہ جمعہ کا غسل سنت ہے، سنت لا واجب، واجب نہیں ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ أيضاً خبر مسلم شریف کی حدیث اس کی اور تائید کر رہی ہے۔ من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، ثم أتى الجمعة، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آیا، فدنا، پس وہ قریب ہوا امام کے، واستمع، اور غور سے خطبہ سنا، وانصت، اور خاموش رہا، غفر له ما بینہ وبین الجمعة وزیادت ثلاثۃ ایام، تو اس کے یہ جمعہ سے، یعنی گزشتہ جمعہ سے، ایک جمعہ کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بخش دیے جائیں گے وہ گناہ جو اس کے درمیان ہے اور جمعہ کے درمیان ہے، اور مزید 3 دن ور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے مسلم کی یہ معلوم ہے کہ وضو بھی کر کے آ سکتے جمعہ کی نماز۔ غسل اگر واجب ہوتا، لازم ہوتا، تو اس کا وضو سے روک دیا جاتا اور کہا جاتا کہ غسل کر کے آنا، بلکہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اچھی طرح وضو کر کے اگر کوئی آئے جمعہ کی نماز کے لیے تو اس کے خطبے کے آداب کو پورا ملحوظ رکھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ مغفرت کی یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو اذان کے ساتھ خطبے سے پہلے مسجد کو آتے، ایسا نہیں کہ خطبہ ختم پہ آ رہے ہیں پورا، یا ان جماعت ٹھہرتے وقت آ رہے ہیں، تو ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ جو مغفرت کا جو وعدہ ہے نا، شرائط کے ساتھ نہیں، خطبہ سننے کے لیے امام کے قریب آ کر بیٹھے اور غور سے سنے، اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس دوران کوئی گفتگو نہ کرے، پورا اچھی طرح غور سے سماعت کرے تو اس کی مغفرت ہوگی۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے روایت کیا، نسائی نے اور دارمی نے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، بلکہ ابو حاتم الرازی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وَلَعَلَّهُ مَن لَّمْ يَبْلُغِ الْقَائِلَ بالوجوب، واما ادعاء ان حدیث الوجوب يصح فقدم على هذا فغير صحيح لان اصحيته لا تقتضي تقديمه الا على ضده الذي لا يمكن الجمع بينه وبينه، واما ما يمكن الجمع بينه وبينه فلا يجوز الغاء الصحيح بالاصح بل يتعين الجمع بينهما، فمن ثم أولنا الأصح بما يوافق الصحيح لا العكس، لتعذره لما تقرر أن الوجوب يطلق كثيرا شائعا على التأكيد، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي،
وأما مدح الاختصار على الوضوء وجعل الغسل افضل منه فلا يطلق ذلك مع فرض وجوب الغسل مطلقا، یعنی وضو پر اکتفا کرنے کی جو تعریف کی گئی ہے اور غسل کو اس سے افضل قرار دیا گیا ہے، تو فلا یطلق، تو اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا غسل کے وجوب کے فرض ہونے کے ساتھ مطلقاً۔ یعنی کیا مطلب، اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وضو کافی ہے، وضو کرنا یہ فرض ہے، لیکن غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، بہتر ہے، افضلیت بتا ہے، اولویت بتائی، سوائے امام مالک کے تمام ائمہ کے پاس، جمہور کے پاس سنت ہی ہے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے۔ حدیث نمبر 541، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل، رواہ ابن ماجہ، وزاد احمد والترمذی وابو داود، ومن حملہ فلیتوضأ۔ حدیث نمبر 541، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا، جو کسی میت کو، مردے کو غسل دے، چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام احمد اور امام ترمذی اور ابو داود نے یہ روایت کیا ہے، یہ اضافہ کیا ہے۔ اور ومن حملہ، جو مردے کو اٹھائے، جنازہ وغیرہ، چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اس حدیث کی شرح میں فرما رحمہ اللہ علیہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کہ من غسل بالتخفیف، من غسل دونوں طریقے سے پڑھا گیا، باب تفعیل سے اور باب ضربہ سے۔ من غسل میتا، جو میت کو غسل دے، فلیغتسل، چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے، لازالۃ الرائحۃ الکریہہ، یعنی اس بو کو، یعنی ناپسندیدہ جو بو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جو غسل دینے کی وجہ سے اس کو لاحق ہو گئی ہے۔ اور یہ جو حکم ہے استحباب کے لیے ہو رہا ہے، یعنی میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ والامر، امر یہ ہے استحباب کے لیے، اور اسی پر اکثر علماء ہیں صحیح حدیث کی وجہ سے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ لیس علیکم فی میتکم غسل اذا غسلتموہ، یعنی تم پر لازم نہیں ہے تمہارے مردے کے بارے میں غسل کرنا تم پر، اذا، جب تم اس کو غسل دو، اور کہا گیا کہ یہ امر و وجوب کے لیے ہے، لأنہ لا یؤمن، کیونکہ اس بات سے کا کوئی امن نہیں ہے، یعنی اطمینان نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو پہنچے گی، مغسول جس کو غسل دیا گیا اس کے چھینٹے وغیرہ اس پر بھی اچھل سکتے، اور وہ اس کی جگہ کو نہیں جانتا، تو اس پر اپنے جسم کو دھونا واجب ہے۔ فإن علم، اور اگر وہ چھینٹوں کے نہ اچھلنے کو جان لے، یعنی اگر اس کو یقین ہے کہ کوئی چھینٹا نہیں اچھلا تو واجب نہیں ہے۔ ولا یخفی ان الدلیل المبنی علی الشک، اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ دلیل جس کی بنیاد خود شک پر ہو وہ وجوب کا فائدہ نہیں دیتی۔ مع ان الماء المستعمل، حالانکہ ماء مستعمل پاک ہے صحیح قول کے مطابق۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور ابو داود نے کہا وہذا منسوخ، اور یہ حکم منسوخ ہے برائے، یعنی یہ جو حکم دیا گیا کہ میت کو جو غسل دے تو خود بھی غسل کر لے، تو یہ اگر اس کو وجوب مانے تو برائے کہ منسوخ ہے۔ سمعت، میں نے احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ ان سے میت کو غسل دینے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یجزیہ الوضوء، یعنی اس کو وضو کرا، اس کے لیے وضو کافی، یعنی کوئی شخص اگر مردے کو غسل دے تو اس کے بعد کیا اس پر غسل لازم ہوگا؟ تو آپ فرمائیں نہیں، وضو کر لینا بھی کافی، ھذا فی التصحیح۔ وزاد احمد، امام احمد اور ترمذی نے اضافہ کیا، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا، اور جمہور نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ وانکروا علی الترمذی تحسین ھذا الحدیث، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو حسن قرار دیا اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ وقال البیہقی، بیہقی نے کہا کہ الصحیح انہ موقوف۔ وقال الماوردی خرج بعضهم لتصحیحہ 120 طریقا۔ ابو داود نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا، ومن حملہ ای المیت، یعنی جو میت کو اٹھائے، یعنی اس کو چھوئے یا اس کو اٹھانے کا ارادہ کرے، چاہیے کہ وضو کر لے، ای لیکن علی وضو، چاہیے کہ اس کو باوضو اٹھائے۔ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ تاکہ وہ نماز کے لیے تیار رہے، کیونکہ جنازہ جب اٹھا کر لے جایا جائے گا تو اس کے بعد نماز کے لیے اتنا وقت، یعنی زیادہ وقت نہیں دیا جاتا ہے، تو پہلے سے وضو کر لے کے جنازے کو اٹھائے، کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔
تاکہ نماز اس سے نہ چھوٹنے پائے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لِمُجَرَّدِ الْحَمْلِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے معنی یہ ہو کہ صرف جنازہ اٹھانے کے لیے بھی وضو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک جنازہ اٹھا کر لے کے جانا بھی عبادت ہے۔ اور کہا گیا کہ معنی ہو، اس کے معنی یہ ہے وضو کی تجدید کر لے احتیاطاً، دوبارہ وضو کر لے، کیونکہ لِأَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ لِشِدَّةِ دَهْشَتِهِ وَخَوْفِهِ، کیونکہ بسا اوقات اس سے ریح بھی خارج ہو سکتی ہے اس کی دہشت کی وجہ سے اور اس کے خوف کی وجہ سے جنازے سے، یعنی جنازہ اٹھانے کی وجہ سے غم اور اس کے یعنی آخرت کا خوف جو اس پر طاری ہوگا یا قبر، ہو سکتا ہے کہ اس کی ریح خارج ہو۔ اور جنازہ اٹھانا یعنی اگر وزنی جنازہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ریح خارج ہو اور وہ اس کو نہ جانتا ہو، لہذا یعنی وضو کر لینا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا استحبابی طور پر ہے، جنازے کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یہ ایسا یہ معنی مراد نہیں ہے۔ حدیث نمبر 542۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من 40 من الجنابة ویوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل المیت، رواہ ابو داود۔ حدیث نمبر 542۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کرتے تھے۔ جنابت کی وجہ سے، یہ تو واجب، یہ فرض ہے یہ غسل، وہ یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن آپ غسل کرتے، اور حجامہ یعنی پشنا لگانے کے بعد اس کی وجہ سے آپ غسل کرتے، اور ومن غسل المیت، اور مردے کو غسل دینے کی وجہ سے بھی آپ غسل کرتے۔ رواہ ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 542۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل یرى الغسل، آپ غسل کو یعنی مناسب سمجھتے اب 4 چیزوں کی وجہ سے، یعنی یأمر، آپ حکم دیتے غسل کرنے کا ان 4 چیزوں کی وجہ سے۔ اذ لیس المراد انہ غسل میتا، یعنی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کسی میت کو، مردے کو غسل دیے ہو، فاغتسل، بس کہ آپ غسل کیا ہو اس کو غسل دینے کی وجہ سے، فإنہ ما غسل میتا قط، کیونکہ حدیث روایت میں ہے کہ آپ کبھی کسی مردے کو غسل نہیں دیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کی وجہ سے غسل کا آپ حکم دیتے تھے۔ وہذا کا روایت ماعز انہ رجم ماعزا ای امر برجمہ، اس کے معنی ایسا ہی جیسا کہ ماعز کی روایت کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماعز کو رجم کیے، یعنی سنگسار کیے، یعنی رجم کرنے کا حکم دیے۔ فالمراد انہ، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ غسل کا حکم دیتے تھے صحابہ کو ان چیزوں کی وجہ سے۔ مراد یہ ہے کہ انہ کان یأمر الغسال، یعنی مردے کو آپ کبھی غسل نہیں دیے، تو مردے کو غسل دینے کی وجہ سے آپ غسل کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غسال کو حکم دیتے، جب وہ مردے کو غسل دیتا تو آپ حکم دیتے کہ وہ خود بھی غسل کر لے۔ وقولہ من الجنابہ، یہ من الجنابہ کیا ہے، یہ بدل ہے جار کا اعادہ کر کے، من 40 مبدل منہ، یہ بدل ہو 4 چیزیں کیا ہے بتا رہے ہیں اس کی، ای من اجلہا، تو من تعلیلیہ ہے علت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہا گیا کہ ابتدائیہ ہے، وہی لا دخل عن تکلف، ابتدائیہ نہیں ہے، یہ ماننا بہتر نہیں ہو رہا کیونکہ اس پہ تکلف ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ من 40 مبدل منہ ہے، من الجنابتی یہ بدل ہے، اور من علت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی آپ غسل کرتے تھے 4 چیزوں کی وجہ سے، من الجنابہ جنابت کی وجہ سے، تو یہ من علت کو بیان کرا غسل کی۔ ثم لا دلیل، پھر کوئی دلیل نہیں ہے ما بعد کی عطف کرنے میں اس پر، اس بنا پر کہ وہ واجب ہے اس جیسا، یعنی بعد والی چیز وہ یوم الجمعہ ہے نا، اس کا بھی عطف ہو رہا ہے کس پر، وہ یوم الجمعتی یا ومن الحجامتی، اس کا عطف ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہے
واجب ہے، اسی طرح ان چیزوں کی وجہ سے واجب ہے، یہ معنی مراد نہیں ہو رہا۔ لأن دلالت الاقتران، کیونکہ یہ جو لأن دلالت الاقتران، کیونکہ اقتران کی جو یعنی جو مل کر آئے ہیں عبارتیں، جملے وغیرہ، بعد والی چیزیں بھی، تو یہ دلیل نہیں ہو رہے ہیں، جیسا کہ علم الاصول، اصول فقہ کے علم میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ قال تعالی کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، تم کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دے، اور تم اس کا حق ادا کرو اس کو، یعنی کھیت کو کاٹنے کے دن۔ یہاں پر کھانا جائز ہے، والایتاء واجبن، اور ایتا دینا یعنی اس کی جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے زراعت کی، یہ جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے تھے جنابت کی وجہ سے جمعہ کے دن، اور حجامہ پشنا لگانے کی وجہ سے، اور مردے کو غسل دینے کی وجہ سے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی چیز میں غسل واجب ہے، باقی کے 3 چیزیں جو ہے اس میں واجب نہیں ہیں، مستحب ہے اور سنت ہے۔ حدیث نمبر 542، اس کی شرح میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ساتھ کئی چیزیں بیان کی ہے تو اس کا ایک حکم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے کلوا من ثمرہ، تم اس کا پھل کھاؤ درخت کا، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، اور تم اس کا حق ادا کرو اس کو کاٹنے کے دن۔ تو یعنی کھانا جائز ہے، واجب نہیں ہے بھائی۔ جیسے کچھ پیداوار ہے، کھیت وغیرہ کاٹ دیے، اس کا جو اناج ہے، غلہ ہے، کھانا جائز ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا، اس کی زکوٰۃ دینا، یہ واجب ہے۔ تو اس حدیث میں بھی 4 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے تھے 4 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو جنابت کی وجہ سے، پھر جمعہ کے دن، اور حجامہ پشنا لگانے کی وجہ سے، کپنگ، ومن غسل المیت، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ تو بتا رہے ہیں کہ بعد والی جو 3 چیزیں ہیں، جمعہ کا دن ہے، حجامہ ہے، پشنا لگانا ہے، اور مردے کو غسل دینے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہے۔ حجامہ پشنا لگانا یہ ایک ہے، الگ الگ ہے؟ حجامہ یہ عربی لفظ ہے، اس کا اردو جو ترجمہ ہے پشنا لگوانا، یعنی خراب خون کو نکالا جاتا تھا۔ عرب میں طریقہ تھا کہ یعنی گردن کے پاس تھوڑا سا یعنی زخم کر کے، جو بھی اس کا طریقہ تھا اس کے حساب سے خراب فاسد خون نکالا جاتا تھا، تو انسان کی طبیعت اس سے فریش ہوتی اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ غسل کو آپ واجب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سنت ہے، لیکن جنابت کی وجہ سے واجب سمجھتے تھے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ ایک ساتھ ان چیزوں کو ذکر کرنے سے پوروں کا حکم ایک جیسا نہیں ہو رہا۔ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَيَوْمِ الْجُمْعَةِ بھی پڑھا گیا جر کے ساتھ، یعنی جمعہ کے دن کی وجہ سے، وَهُوَ الْمُلَائِمُ لِلسَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، اور یہی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ من اربعین، من الجنابتی ویوم الجمعتی، جمعہ کے دن کی وجہ سے غسل کرتے تھے۔ وَإِن صَحَّ النَّسْبُ، اگر جگہ نسب بھی دینا صحیح ہے، وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ، یعنی کان یغتسل یوم الجمعۃ، وہ غسل کرتے تھے جمعہ کے دن۔ فیکون علی نزع الخافض، تو یہ جو نصب آئے گا نزع خافض، یعنی حرف جر ہٹانے کی وجہ سے۔ عربی میں اصطلاح ہے، حرف جر کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہاں پر زبر نہیں گا، یوم الجمعتی، یعنی یوم الجمعتی تھا، ومن یوم الجمعتی تھا، تو حرف جر کو ہٹا دیا اس سے۔ قال ابن حجر الظاہر انہ عطف علی الجنابہ، ابن حجر نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا عطف ہے جنابت پہ ہو رہا ہے، من الجنابتی و یوم الجمعتی، ایسا پڑھنا چاہیے۔ لیکن لا معنی للغسل من یوم الجمعتی الا یجعل من المقدرہ فیہ بمقتضى العطف للتعلیل وبہذا یعلم رد ما قیل، لیکن جمعہ کے دن کی وجہ سے غسل کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو رہے، جمعہ کے دن کی وجہ سے نہیں کر رہے، جمعہ کی نماز کی وجہ سے کر رہے ہیں ابھی۔ تو وہ یوم الجمعہ پڑھنا یہ بہتر ہے، ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ غسل کرتے تھے، یوم الجمعہ اگر پڑھے تو جمعہ کے دن کی وجہ سے غسل کرتے تھے، یہ معنی ہو جاتا۔
یعنی یہ جو غسل کا حکم دیا گیا جمعہ کے دن کی وجہ سے نہیں ہے، نماز کی وجہ سے، جمعہ کی نماز کے لیے۔ اللہ بجعل من، یا پہ من مقدر ماننا پڑے گا، ورنہ یوم الجمعاتی اگر پڑھ رہے ہیں تو من کو مقدر ماننا پڑے گا۔ وہ بھی ھذا قیل، اور اسی وجہ سے جان لیا جائے گا رد اس چیز کا جو کہی گئی، جو بات وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْتَ بِمِن فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ لِأَنَّ الْاغْتِسَالَ لَهُ وَلِكَرَامَتِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَلِكَرَامَتِهِ صَحَّ أَن يَكُونَ بِسَبَبِهِ فَلَمْ يَصْلُحْ التَّغَايُرُ بَيْنَهُمَا۔ یعنی بعض لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جمعہ یعنی جمعہ کے دن کی وجہ سے غسل کیا جا رہا ہے، جمعہ کے دن کے اہتمام کی وجہ سے، تو وہ صحیح نہیں ہے، نماز کی وجہ سے ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ فِي تَرْكِ مِن یوم الجمعاتی میں جو من کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ان الغسل الواحد فیہ ینوب عن الجنابۃ وعن السنہ، اگر جمعہ کے دن کوئی ناپاک ہے، سمجھو جنابت لاحق ہوگی تو ایک ہی غسل جنابت کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کافی ہے۔ جنابت کا الگ غسل کریں گے، جمعہ کے دن کے لیے الگ کریں گے، نماز کے لیے ایسا نہیں، وہی غسل اس کے قائم مقام ہوں گا۔ وہ من الحجامہ، حجامہ کی وجہ سے بھی آپ غسل کرتے تھے۔ حجامہ کیا ہے؟ یہ بچنا لگانا، بکسر الحائی اے للمحجوم، یعنی غسل کون کرنا ہے؟ محجوم، جس کو بچنا لگایا گیا ہے نا، جس کے ساتھ کپنگ کا معاملہ کیا گیا۔ وقت سالہ من الجناب من الحجامہ، حجامہ کی وجہ سے جو غسل کرتے تھے، لاماطۃ الاذی، یعنی اگر خون کہیں لگ گیا ہے، کیونکہ پورے جسم میں کہیں سے بھی خون نکالتے تھے نا، تو لہذا پورا جسم دھو لینا، غسل کر لینا، یہ بہتر ہے۔ وَلِمَا لَا يُؤْمَنُ أَن يُصِيبَهُ مِن رَشَاشِ الْحِجَامَةِ، کیونکہ اس بات کا خطرہ بھی لاحق ہے کہ یعنی پچنا لگاتے ہیں اس کے چھینٹے، خون کے چھینٹے بھی لگ سکتے ہیں جسم کو، دھبے وغیرہ۔ فَتُسْتَحَبُّ النَّظَافَةُ، تو صفائی زیادہ بہتر ہے۔ وتردید بعض الشافعیۃ ان الغسل هل هو سنة للمحجوم له او له وللحاجم لا وجہ له، بعض شافعیہ کی تردید کہ ان الغسل کے غسل آیا وہ سنت ہے محجوم کے لیے، للمحجوم له، جس کو بچنا لگایا گیا نا، جس کے لیے، یا محجوم اور حاجم دونوں کے لیے ہے۔ حاجم یعنی بچنا لگانے والا، وہ جو ڈاکٹر ہے نا، جو کام کرنے والا ہے، تو لا وجہ لہو، اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، لأنہ علیہ الصلوۃ والسلام اغتسل لما حجمہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غسل کیے یعنی دوسرا شخص آپ کو بچنا لگانے کی وجہ سے۔ ولا يحتمل انہ اغتسل من حجمہ، ولا يحتمل انہ اغتسل من حجمہ هو لغیرہ، یعنی پچنا لگانے والا جو ڈاکٹر ہے نا، ان غسل کرنا بلکہ ایسا نہیں ہے جس کو لگایا جا رہا، پیشنٹ کرنا ہے بھائی، اس کو ڈاکٹر کو کیا لگا بلکہ خون جس کے جسم سے نکالا جا رہا نا، اس کے جسم پہ کہیں بھی دھبے وبے لگ سکتے، خون کے چھینٹے اچھل سکتے، بلکہ ڈاکٹر غسل کرنا بلکہ ضروری۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں کرنا ہے بلکہ، اور بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے ان کرنا، پیشنٹ نہیں، ایسا ہو رہا ہے، وہ غلط ہے، ہو رہا ہے۔ لأن ذلك لم ينقل عنه ولا يليق نسبته لمقامه الشريف، وذكره ابن حجر وفيه بحث۔ ومن غسل المیت، مردے کو غسل دینے کی وجہ سے بھی آپ غسل کا حکم دیتے تھے۔ ابن حجر مکی نے کہا کہ یہ صریح ہے اس بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل میتا، مردے کو غسل دیے اور اس کی وجہ سے غسل کیے۔ واستبعدہ بعض من غیر بیان، اور بعض لوگ اس کو بعید سمجھے۔ میں کہتا ہوں، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ سندہ انہ لو فعل، اگر آپ کرتے تو یہ منقول ہوتا، یعنی اگر کسی صحابی کو آپ غسل دیتے، کسی بھی آپ کے دور میں کسی کا انتقال ہو، اگر آپ غسل دیتے تو وہ بات بیان کی جاتی، غسل نہیں دیے برائے حضور علیہ السلام، انہ اغتسل، یعنی غسل کس کو نہیں دیا؟ کسی مردے کو غسل نہیں دیا برائے، مردے کو غسل دینے کی وجہ سے غسال کو آپ حکم دیتے تھے کہ وہ خود بھی غسل کرے، غسل دینے والے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور خود غسل دیے کسی مردے کو۔ جی جی۔
وَأَمَّا هَذَا فَغَيْرُ صَرِيحٍ بل محتمل۔ حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں نا یہ واضح نہیں ہے کہ اس بارے میں کہ حضور خود غسل دیے کسی مردے کو، احتمال ہے اس میں۔ معنی لفظہ کانا، یہ لفظ کانا جو آ رہا نا، کانا یغتسل، حضور غسل کرتے تھے ان چیزوں کی وجہ سے، تو یہ غالباً استمرار کے لیے آتا ہے، وہ افادتی تکرار، اور تکرار کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی جب بھی حضور کی موجودگی میں یا حضور کے زمانے میں کوئی شخص کسی مردے کو غسل دیتا تو آپ اس کو غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضور خود مردے کو غسل دیے اور پھر آپ غسل کیے، بلکہ ایسا ثابت نہیں ہو رہا، حضور کا کسی مردے کو غسل دینا یہ ثابت نہیں ہے ہو رہا۔ وہو باصلہ غیر موجود فی الاخبار والاثر، کسی بھی حدیث یا کسی بھی اثر میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی صحابی یا تابعی اس کو بیان نہیں کیا۔ ثم اغرب واعترض علی قول طیبی، پھر وہ اعتراض کیے ہو رہا ہے طیبی کے قول میں، کما فی رجم ماعز، ماعز کے رجم میں جیسا ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام ماعز کو یعنی رجم کیے بول گیا نا، یعنی کیا مطلب سنگسار کرنا، شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کو پتھروں سے مار کے ختم کرنے کا حکم دیا شریعت میں جو سزا ہے، تو حضور خود کرے گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ ای رجمہ ای امرا برجم، یعنی اب رجم کرنے کا حکم دیے، جیسا بادشاہ خود جا کے سزا نہیں دیتا، سزا کا حکم نافذ کرتا ہے، یعنی سزا دینے والا کوئی اور شخص رہتا لیکن حکم بادشاہ کا ہوتا، تو آپ آرڈر دیے، یہ مراد ہے، خود جا کے ہر عمل کرنا یہ مراد نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے، مردے کو غسل دینے سے، غسل دینے کی وجہ سے آپ حکم دیتے تھے غسال کو غسل کر لینے کا، آپ خود غسل دیے، یہ مراد نہیں ہے۔ کما فی رجم ماعز ای امر برجمہ بقولہ وفیہ رقاقۃ ہنا کما لا یخفی لأن عائشۃ ناقلۃ عنہ انہ اغتسل من غسل المیت۔ اب یہاں پہ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے یہ نقل کی ہے کہ حضور غسل کیے من غسل المیت، مردے کو غسل دینے کی وجہ سے، فَأَيُّ إِسْنَادٍ إِلَيْهِ هنا حتى يحمل على الأمر بل يلزم عليه فساد لو تصور وجوده إذ يصير التقدير ومن أمره بغسل الميت۔ قلت الرقاقة والفساد إنما ظهر لفساد الفهم في محل الإسناد۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ سمجھ کا بگاڑ ہو رہا ہے، روایت تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ فالطیبی لما نظر فی آخر الحدیث ورآ ما یوہم انہ علیہ الصلاۃ والسلام غسل المیت ولم یصح عنده حمل قول عائشہ فی اول الحدیث کان یغتسل علی المعنى المجازی لتعذر المعنى الحقیقی۔ تو طیبی اور ایک جو شارح ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا حدیث کے آخر میں، اور ورآ ما یوہم، اور وہ چیز دیکھے جو ان کو یہ وہم میں ڈال رہی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مردے کو غسل دیے، ولم یصح عنہ، اور ان کے پاس صحیح نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو محمول کرنا۔ حدیث کے شروع میں جو آیا دیکھیے، کانا یغتسل، حضور غسل کیا کرتے تھے جنابت کی وجہ سے، اور جمعہ کے دن، اور حجامہ پشنا لگانے کی وجہ سے، اور یعنی میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ تو اب اس کے معنی یہ بتا رہے ہیں کہ کانا یغتسل، اس کو محمول کریں گے بھائی، کس پر محمول کریں گے؟ علی المعنی المجازی، مجازی معنی پر محمول کرنا ان کے پاس صحیح نہیں ہے، بول رہے ہیں حقیقی معنی کے دشوار ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ مراد یہ لے رہے ہیں بھائی غسل کرتے تھے، تو یہ جنابت میں حقیقی معنی ہے، جنابت کی وجہ سے آپ غسل کرتے تھے، جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، یہ پشنا لگائے تو جب غسل کرتے تھے، یہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل کا حکم دیتے تھے، یہ مراد ہے، برابر حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ خود آپ کسی مردے کو غسل دے کے غسل کیے، بل غسل کا حکم دیتے تھے، یہ معنی ہے برابر۔ فقال معنی یغتسل ای کان یأمر الناس بالاغتسال، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام 4 چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو غسل کا حکم دیتے تھے، کیا 4 چیزیں ہیں اس کا ذکر کر دی۔ ولذا جعل نظیرہ رجم ماعز فإن رجم ما وقع منہ علیہ الصلاۃ والسلام اتفاقا،
تو یہاں پر بعض جگہ معنی الگ لیتے بھائی. ولذا، اور اسی وجہ سے اس کی مثال کیا دی ہے، رجم ماعز، یعنی حضور علیہ السلام ماعز کو رجم کیے، یعنی سنگسار کرنا. تو کیونکہ آپ سنگسار آپ سے ثابت نہیں ہو رہے، تو معنی کیا ہے، یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیے لوگوں کو. یعنی مردے کو غسل دینے کی وجہ سے غسل کرنے کا لوگوں کو آپ حکم دی، جو بھی میت کو غسل دے گا تو وہ بھی غسل کرے. بل وقع بامرہ فتأمل لیظہر لک موضع الزلل و موضع الخطل. یعنی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. وقال میرک شاہ لم ينقل عنہ انہ علیہ السلام غسل میتا قد، غسل میتا. میرک یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی حضور سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ کسی مردے کو غسل دیے ہو. ویدل علیہ روایت احمد انہ علیہ السلام قال یغتسل. اور اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے بلکہ کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کریں گے بلکہ، یا غسل کیا جائے گا. تو اس میں واضح ہو گیا کہ حضور حکم دیے. یہ حدیث نمبر 543. وعن قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر. حضرت قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ وہ اسلام قبول کیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام ان کو حکم فرمائے کہ وہ غسل کرے پانی اور بیری کے پتوں سے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے اور نسائی نے. حدیث نمبر 543. وعن قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم. ملا علی خالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیس بن عاصم کون ہے؟ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ قدیم علی النبی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ تمیم کے وفد میں. وہ اسلم، اور اسلام قبول کیے. جب نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھے تو آپ فرمائے ھذا سید اہل الوبر، یہ اہل وبر کے سردار ہیں. یعنی وبر یعنی کیا بولتے، خانہ بدوش جو لوگ رہتے ہیں ان کے سردار ہیں. وکانہ مشہور، یعنی جو عالی شان مکانات وغیرہ میں نہیں رہتے بلکہ سیدھے سادے جھوپڑیوں میں وغیرہ رہنے والے ہیں، ان کے سردار ہیں. وکانہ مشہوراً، اور یہ مشہور تھے حلم میں یعنی بردباری صبر میں مشہور تھے حضرت قیس بن عاصم. یعد، ان کا شمار ہوتا ہے بصریین میں. روا عنہ ابنہ، ان سے روایت کی ان کے بیٹے حکیم، اور ان کے سوا بہت سارے لوگ روایت کیا. فامرہ النبی، نبی پاک علیہ السلام ان کو حکم دیے کہ وہ غسل کرے پانی اور بیری سے. اکثر لوگ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اسلام لانے والے شخص کا غسل کرنا مستحب ہے. کوئی کافر مسلمان ہوا تو اس کے لیے غسل کرنا، اگرچہ کہ ان پہلے سے پاک ہو تو مستحب ہے، لیکن ناپاک اگر ہے، حالت جنابت میں ہے، ایمان لایا تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا. وغسل ثیابہ، اور کپڑوں کا دھونا بھی یہ بہتر ہے، مستحب ہے. اذا لم یکن لزمہ غسل فی حال الکفر والغرض منہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تطہیر، اس کو پاک کرنا ہے. من النجاست، احتمالی جو نجاست ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے اعضاء پر، اس کے جسم پر کہیں گندگی لگی ہوئی ہوں گی تو پاک صاف ہو جائے. یعنی کلمہ پڑھ کے جب اس کا باطن پاک ہو گیا تو غسل کر کے اس کے ظاہر کو بھی وہ صاف کر لے. وَإِنَّمَا أَمَرَهُ، نبی پاک علیہ السلام ان کو حکم دیے غسل کرنے کا پانی سے اور سدر سے. سدر یعنی بیری کے پتوں سے. بیری کا پتا یعنی اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، جیسا کہ آج صابن استعمال کریں، بیری کے پتے سے میل اچھی طرح صاف ہو جاتا. لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الْجَسَدَ، اور جسم کو یہ خوشبودار بھی بناتا ہے. وَاغْتِسَالُهُ مُؤَخَّرٌ عَنْ كَلِمَتِ عَنْ قَوْلِ كَلِمَتِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَصَحِّ، اور اس کا غسل مؤخر ہوگا کلمہ شہادت کے پڑھنے کے بعد. کلمہ پہلے پڑھیں گا اس کے بعد اسلام لیں گا. اسلام لانے کا ارادہ کیا تو غسل کر کے اسلام لائے، یہ مراد نہیں ہے. پہلے کلمہ پڑھیں گا، اس کے بعد ایمان لائیں، اس کے بعد غسل کریں گا. سبحان اللہ، یہ مراد لے. وعند مالک، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غسل واجب ہے برائے، اگرچہ کہ وہ جنوبی نہ ہو. احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر جنوبی نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے، اس کے اوپر مستحب ہے. اگر جنوبی ہے تو واجب ہے برائے. لیکن یہ دو ائمہ
امام مالک اور امام احمد یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غسل واجب ہے اگرچہ کہ وہ ناپاک نہ ہو، جنوبی نہ ہو۔ اما اذا اسلم ابرہا، جب وہ اسلام قبول کر لے، وقد جامع او احتلم فی الکفر، یعنی جب اسلام لایا تھا تو اس سے پہلے وہ یعنی ناپاک ہو چکا تھا، یعنی جنابت کی حالت میں تھا یا احتلام کی حالت میں تھا، حالت کفر میں، اس کے بعد اسلام لایا، تو اب غسل کرنا اس کے اوپر واجب، فیفرض علیہ الغسل، غسل اس پر فرض ہو جائے گا۔ وَإِنِ اغْتَسَلَ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِي، اگرچہ کہ وہ اس میں غسل کر چکا ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے کہ اگر حالت کفر میں محتلم تھا، اس کے بعد ایمان لایا، حالت کفر میں محتلم، یعنی ایمان لانے سے والے حالت احتلام میں تھا، ابھی غسل نہیں کیا تھا، تو انہوں یہ بول رہے ہیں کہ غسل کرنا، فیفرض علیہ الغسل۔ امام شافعی اس میں بات بیان کر رہے ہیں کہ اس پر غسل فرض ہے اگرچہ کہ وہ اس میں غسل کر چکا ہو، یعنی حالت کفر میں ناپاک ہو گیا تھا، غسل کر لیا، پھر ایمان لایا، تو امام شافعی فرما رہے کہ اگرچہ کہ غسل کر لیا لیکن دوبارہ کرنا پڑے گا، لأنه يحتاج إلى النیہ، کیونکہ اس نیت کی ضرورت ہے، نیت ضروری ہے نا ان کے پاس غسل میں بھی، وہی عبادت، اور وہ عبادت ہے جو کافر سے صحیح نہیں ہے۔ کفر کی حالت میں جو غسل کیا وہ غسل ہی نہیں ہوا امام شافعی، اچھا، کیونکہ غسل میں نیت شرط ہے، اور یہ نیت عبادت ہے، اور کافر عبادت کے قابل ہے نا، ایمان لائے تو عبادت شروع ہوگی نا اس سے، سبحان اللہ، امام شافعی۔ لیکن احناف کے پاس نیت شرط نہیں ہے۔ جی جی جی، کوئی اگر سمندر میں کود گیا، سمجھو غسل ہو گیا اس کو، اگرچہ کہ غسل کی نیت نہیں کر رہا، بارش میں پورا بھیگ گیا سر سے لے کے پیر تک، اور کلی کر لیا، ناک میں پانی چڑھایا، ناک صاف کر لیا، تو غسل ہو گیا احناف کے پاس، نیت شرط نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے پاس شرط ہے۔ وعند ابی حنیفہ یکفیہ اغتسالہ فیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حالت کفر میں جو غسل کیا نا، وہ غسل بھی صحیح مانا جائے گا، کیونکہ نیت شرط نہیں ہے نا ہمارے پاس، ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ غسل کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وہ یسن ایضاً، اچھا یہ ونیز مسنون ہے سر مڑانا غسل سے پہلے، لا بعدہ، اس کے بعد نہیں بر، کوئی اگر کٹنگ کرانا چاہ رہا غسل کے بعد نہیں کریں گا، اگرچہ کہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بر۔ ویسن ایضاً حلق رأسی قبل الغسل لا بعدہ، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام القی عنک شعر الکفر، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لایا، اب غسل کرنا ہے نا، تو غسل سے پہلے سر مڑائیں گا بر۔ حضور ایک صحابی سے فرمائے کہ القی عنک، تم اپنے سے، اپنے آپ سے جدا کرو کفر کے بال اور غسل کر لو۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حسن قرار دیا، وہ ابو داؤد، اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، حدیث نمبر 544، عن اکرمہ قال ان ناسا من اہل العراق جاؤوا فقالوا یا رسول اللہ۔ تو اس میں اور ایک مسئلہ بنتا ہے کہ جمعہ کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے، اور کوئی شخص کافر ایمان لا رہا ہے تو اس وقت بھی یعنی ایمان لانے کے بعد غسل کرنا اس کے لیے سنت ہے، بشرطے کہ پہلے سے ناپاک نہ ہو۔ تیسری فصل، حدیث نمبر 544، عن اکرمہ قال ان ناسا من اہل العراق جاؤوا فقالوا یا ابن عباس اترى الغسل یوم الجمعۃ واجبا قال لا ولکنہ اطہر وخیر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح قال ایہا الناس اذا کان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق رواه ابو داود۔ یہ تیسری فصل ہے، اس باب کی آخری حدیث ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 544، آپ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اہل العراق، عراق کے کچھ لوگ، عراق والوں میں سے کچھ لوگ
حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اور عرض کیا کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا رائے ہے غسل کرنے کے بارے میں؟ کیا آپ جمعہ کے دن غسل کو واجب سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ زیادہ بہتر ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے اس کے لیے جو غسل کرے، اور جو غسل نہ کرے اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اور میں تم کو اب اس کی پوری تفصیل بیان کر رہا ہوں، بیک گراؤنڈ، غسل کی وجہ کیا تھی بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو خبر دوں گا کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا، جمعہ کے دن جو غسل کرنے کا حکم دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی۔ لوگ یعنی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، ہارڈ ورک، یلبسون الصوف، اور وہ اون پہنتے تھے، یعنی سخت دھوپ میں کام کرتے تھے لوگ، محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور اون پہنا کرتے تھے، اور اپنے پشتوں پر کام کرتے تھے، یعنی پیٹھ پر وزن اٹھا کر لے کے جانا، محنت مزدوری کیا کرتے، اور ان کی مسجد تنگ تھی، چھوٹی تھی، مقارب السقف، اور چھت بھی قریب تھا، اونچا نہیں تھا، انما ہوا عریشن، ایک سائبان تھا وہ۔ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک انتہائی گرم دن آپ تشریف لائے، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے، اور لوگ اس یعنی صوف کی وجہ، صوف یا جو اونی لباس ہے نا، اونی لباس میں پسینے میں شرابور ہو گئے تھے، پسینے میں ڈوب گئے بھی۔ اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی، فین وغیرہ یا کچھ بھی، کولر، اے سی وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی، اور ایسا چھت بھی بنا ہوا نہیں تھا RCC، چلے دھوپ سے بچے، خالی ایک سائبان کی طرح تھا۔ ایک آپ دیکھیں کہ لوگ پورا پسینے میں ڈوبے ہوئے، یہاں تک کہ ان سے بو پھیلنے لگی، پسینے کی بو جو ہے پوری محفل میں آنے لگی، جس کی وجہ یعنی ان میں سے بعض ایک دوسرے کو تکلیف دینے لگے اس کی وجہ سے۔ پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بدبو کو آپ پائے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب آپ نے محسوس کیا تو فرمایا کہ اے لوگوں، جب یہ دن ہو تو تم غسل کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو یا تیل لگا کر مسجد میں آئے جمعہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ خیر لایا، یعنی بھلائی، اور وہ لوگ دوسرا اون سے ہٹ کر دوسرا لباس پہننے لگے۔ اون سستا تھا اس دور میں۔ وقفوا العمل، اور عمل سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیا، یعنی اتنی ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ دوسرے ذرائع سے، سورسز سے اللہ تعالیٰ ان کو پیسہ عطا کیا، اور ان کی مسجدیں بھی کشادہ ہو گئی۔ مسجد چھوٹی تھی، قریب بیٹھنا پڑتا تھا لوگوں، بعد میں مسجدیں وسیع ہو گئیں، اور وہ بعض چیز ختم ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تھے، یعنی پسینہ وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو گیا، مسجدیں کشادہ بننے لگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابتدا اسلام میں یہ جو حکم دیا گیا تھا غسل کر گیا بول کے، اس کی علت بتا رہے ہیں۔ جو واجب بھی جو لوگ بول رہے ہیں تو اس دور میں تھا، اب نہیں ہے واجب جی، اسی دور میں جب حالات بدل گئے تو اب استحباب قرار دیا گیا، جیسا کہ مسلم کی روایت بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے جی، کہ جو وضو کرے اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعہ آئے، جمعہ میں حاضر ہو، پھر امام کے قریب بیٹھ جائے، خطبہ سنے، خاموش رہے، کوئی بات نہ کرے، تو اس کے ہفتہ بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اکریمہ کون ہے؟ مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے برے، اصلہ من بربر قبیلے کے ہے برے، اور یہ مکے کے فقہا میں سے فقیہ ہے اور تابعی بھی ہے برے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو سنے اور دیگر صحابہ سے، وروا عنہ خلق کثیر، بہت سارے لوگ ان سے روایت کیے اکریمہ سے۔ مات سنۃ 70 و 100، 107 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وَلَهُ 83 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ قیل لسعید بن جبیر هل احد اعلم منك، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بھی تابعی، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اکریمہ۔ حضرت اکریمہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام، تو اپنے آقا کے ساتھ رہ کے اب علم حاصل کر، یعنی اس دور کے غلام بھی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بتانا علم کی اہمیت، سبحان اللہ، علم کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ قال، حضرت اکریمہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عراق والوں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے، من اہل العراق وہو بلاد من عبادان الی موصل، عبادان مقام سے لے کر موصل تک جو شہر ہے وہ عراق ہے برائے لمبائی میں، اور قادسیہ سے حلوان تک چوڑائی ہے برائے یہ عراق۔ والعراقان، بعض لوگ عراقان بولتے ہیں، عراقان کیا ہے؟ الکوفہ والبصرہ، کوفہ اور بصرہ یہ دو بھی عراق میں آتے ہیں۔
وہ وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جروا فیہ علی عادت العربی من عدم رعایت مزید الادب فی الخطاب مع الاکابر. تو عرب میں طریقہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ نام لے کے خطاب کرتے تھے. جی اے عبداللہ بن عباس، جیسا ہمارے پاس ہندوستان وغیرہ میں نا مولانا وغیرہ بولتے، یا استاد ہے یا شیخ ہے تو حضرت جیسا بولتے. نام لینے کو بے ادبی سمجھتے. چھوٹے بڑوں کا نام لے کے خطاب کرنا، ٹاکنگ کرنے کو کیا سمجھتے؟ بے ادبی سمجھتے. تو عرب میں کیا تھا؟ بے تکلفی تھی. تو ڈائریکٹ نام لے کے بولے نا، ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اترا بفتح اترا اترا دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جمعہ کے دن غسل کو آپ واجب سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی لا اراہ واجبا، میں اس کو واجب نہیں سمجھتا. ولکنہ اطہر، لیکن یہ کامل طہارت ہے، طہارت کاملہ اور زیادہ ثواب کا باعث ہے. لأنہ ورد الامر بالسنہ، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں. یعنی اگر غسل کریں گے تو غسل کرنے یعنی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. وخیر ای نفع کثیر، بہت زیادہ فائدہ ہے اس شخص کے لیے جو غسل کرے، اور اس کے لیے افضل ہے وضو سے برے. اور جو غسل نہ کرے، وضو پر اکتفا کرے، تو غسل اس پر واجب نہیں. ھذا دلیل لجواب مقدرین تقدیرہ فلا بأس، یعنی کوئی حرج نہیں ہے. اذ لیس الغسل فیہ واجبا، کیونکہ جمعہ میں غسل واجب نہیں ہے. وسأخبرکم، میں ابھی تم کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، خبر دوں گا. یہ سین تاکید کے لیے ہے، استقبال کے لیے نہیں. کیف بدء الغسل، کیف بدی الغسل، یعنی اس کے آغاز کا سبب کیا تھا وہ بتا رہے ہیں. کان الناس، لوگ، یہ نیا جملہ ہے. والمراد من الناس، لوگوں سے مراد کون ہے یہاں پر؟ صحابہ ہے. مجہودین، یعنی محنت کیا کرتے تھے، یعنی مشقت والا کام کیا کرتے تھے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ای مسلطن علیہم الجہد، یعنی صحابہ کرام مشقت میں تھے. فہو مجہود اذا وجد مشقت اچھا ای مسلطن علیہم الجہد والمشقت فی امر دنیا، دنیاوی معاملات میں وہ لوگ مشقت میں تھے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مشقت یا محنت آنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کوئی برا ہے اللہ کے واسطے، یہ مراد نہیں ہے. اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے بھی محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزارتے. دنیا میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آسائش دولت مل گئی تو ان خوش نصیب ہے، یہ معیار نہیں ہے. صحابہ سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا؟ سبحان اللہ. وہ لوگ خود محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزارے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی میں مشقت ہوتی ہے، آرام پسندی نہیں ہوتی، محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، اسٹرگل کرتے ہیں وہ لوگ. یہ نہیں کہ آرام پسندی میں ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کا جو جتنا مقرب ہوں گا اس کی زندگی میں اتنی محنت و مشقت ہوں گی. تو صحابہ کی اچھا لأن اللہ تعالیٰ اختار لهم اکمل الاحوال واولاها، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند کیا کامل حالت کو، بہترین زندگی کو اللہ تعالیٰ. وہو تنزہ عن دنیا، اور وہ دنیا سے بے رخی اختیار کرنا ہے، دنیا سے کٹنا ہے. بھائی آرام پسندی میں رہیں گا تو دنیا کی طرف جائے گا. تو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا، اللہ دنیا سے کاٹتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ جن کو آخرت کے لیے چن لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں مشقت رکھتا ہے. تو یہ مشقتوں کا آنا یہ گناہوں کی وجہ سے یا اس کی بدبختی کی علامت نہیں ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیاوی آسائش ہی اس کے اللہ کے پاس خوش نصیب ہونے کی علامت، ایسا نہیں ہے. آسائش، دنیا کی خوشحالی یا دنیا کی دولت یا دنیا کی تونگری یہی حقیقی کامیابی کا معیار نہیں ہے. بھائی اور یہاں پہ جس کو مل رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی اس کو ملیں گا. یہاں پہ جس کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عطا کرے. سبحان اللہ. تو جتنے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یا محنت و مشقت کی، ان کے لیے خوشخبری ہے. اگر وہ ایمان پر قائم رہیں گے، نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس وقت اہل دنیا یہ اشش کرتے رہیں گے، کاش کہ دنیا میں ہم کو دولت نہ ملتی اور آخرت میں یہ مقام ملتا تو اچھا ہوتا. ہائے ہائے ہائے. تو صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کامل زندگی، اچھی زندگی کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور وہ دنیا سے دوری ہے. الا ما یسر الی مباشرتہ من اسبابہ، مگر یہ کہ جو ضروری چیز ہے اسباب اتنا اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیا ہے. فإن ذلک لا یترتب علیہ شیء من محظورہ، یعنی ضرورت کے مطابق کمانا اور یعنی محنت کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ اور قباحت کی بات نہیں.
یلبسون الصوف، وہ صوف پہنا کرتے تھے، یعنی اونی لباس. تو معلوم یہ ہوا اونی لباس پہننا یہ صحابہ کی سنت ہے. اسی سے صوفی ہے، صوف سے. صوفی وہ ہوتے ہیں جو صوف کا لباس، انبیاء کی سنت اونی لباس پہنتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے پشتوں پر محنت کیا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب، یعنی وزن وغیرہ اٹھاتے تھے، اس مزدوری کرنا. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، صحابہ کا عمل ہے، سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اسلام ان لوگوں کی ہمت افزائی کر رہا ہے. وکانا مسجدوں، اور ان کی مسجد یہی مسجد یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ضیقاً، یہ تنگ تھی، بالطول والعرض، رقبے کے اعتبار سے، لمبائی اور چوڑائی میں، اور چھت قریب تھا اس کو، زیادہ اونچا چھت نہیں تھا. انما ہوا عریش، وہ ایک عریش تھا. یعنی مسجد کا چھت یعنی جس طرح انگور وغیرہ کی بیل ہوتی نا ویسے وہ تھا. یعنی القصد منہ الاستظلال، یعنی خالی چھت کی طرح، ایک سائبان کی طرح بھی. وَإِنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ الْوَاقِفِ، اگرچہ کہ وہ کھڑے رہنے والے کے سر پر تھا بالکل. فخرج، بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعہ کے لیے نکلے، من ایام، گرم دنوں میں، موسم گرما میں، اور لوگ جبکہ حالت یہ تھی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، شرابور تھے. فی ذالک الصوف، اس صوفی لباس میں، یعنی اون کے لباس میں، ای الذی یعملون، جس میں وہ کام کر کے آئے تھے. حتی صارت، یہاں تک کہ ان سے بو پھیلنے لگی، تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف ہونے لگی. بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس چیز کو محسوس کیے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، جب یہ دن ہو، یعنی جمعہ کا دن ہو یا جیسے، تو تم غسل کر کے آؤ، اے لحضور الجمعہ، جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے. اور تم میں سے کوئی شخص خوشبو لگا کر آئے. ولیمس بسکون اللام، ولیمس، ولیمس بھی پڑھا، ولیمس ایسا بھی پڑھا گیا. چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص سب سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو لگا کر آئے. عمدہ تیل لگائے، تیل بھی لگائے تو عمدہ ہو رہا ہے، خوشبودار، اور عطر بھی لگا کر آئے. تو عطر لگانا بھی سنت ہے جمعہ کے دن. وأغرب ابن حجر بقوله عطف عام على الخاص، اذ ظاہر انه علیہ الصلوۃ والسلام لم يريد مجرد الدهن. اب یہاں پہ صرف تیل مراد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عمدہ تیل، خوشبو والا تیل مراد ہے، وہ لگا کر آئے. فإنه على تسلیمه ليس من باب عطف العام كما لا يخفى على الخاص. ثم قال وهذا كالخبر الصحيح انه علیہ الصلوۃ والسلام كان يقلم اظفاره، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناخنوں کو بھی تراشتے تھے اور مونچھ کم کرتے تھے جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے. اور صرف غسل ہی سنت نہیں ہے، غسل بھی سنت ہے، اور عطر لگانا یہ بھی سنت ہے. ناخن اگر بڑے ہوئے تو اس کو تراشنا، بال اگر بڑے ہوئے مونچھ کے بعد کاٹ دینا، ناخن کاٹنا. اور اسی طرح مونچھ کے بال اگر بڑے ہوئے تو اس کو بھی صحیح کرنا، کم کر دینا، یا کٹنگ کرانا ہے تو کٹنگ بھی کرا لینا. یہ کیا ہے، یہ تمام سنتوں میں سے. وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قبل وروایت خلافه عن ابن عمر وعباس باطل وهو كلام موهم مخالف للأدب، فإنه إن أراد به سند الرواية فكان عليه السلام، فكان عليه بيان، وإن كان معناها فلا دلالة في هذا الحديث ولا غيره على بطلانه، بل ظاهر هذا الحديث أن هذه الأفعال تفعل في هذا اليوم، وإن كان الجمهور قيدوها بما قبل الصلاة لما قام عندهم من الدليل النقلي والعقلي، وكلامهم غير حجة عليهما. یعنی بعض لوگ اس سے ہٹ کر بھی بولے ہو رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں ضروری نہیں ہے بولے والوں، لیکن احادیث، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ناخن تراشنا ہے، اور اسی طرح مونچھ کم کر دینا، صاف صفائی کر لینا پورے جسم کی. ابن عباس فرماتے ہیں اعادہ لطول الکلام. ابن عباس، یہ ابن عباس کا لفظ کیوں لے کے آئے، یعنی کلام جب طویل ہو گیا تو کون کہنے والے کون ہے، اکرمہ بولے یا کوئی اور، تو ابن عباس کا پھر ذکر کیا. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ثم جاء اللہ، پھر اللہ تعالیٰ خیر لایا، یعنی مال و دولت کو بھی خیر کہا گیا، خیر کا ذریعہ ہے نا بھائی،
زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا، مال کے ذریعے زکوٰۃ دے سکتا، حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ حج کیسے کرتے؟ دولت کے ذریعے، یعنی اکثر نیک کام دولت کے ذریعے ہو سکتے، اس کو خیر بھی کہا گیا، اس کو الرفاہیہ، یا اللہ تعالیٰ خوشحالی لایا۔ لِأَنَّهُمْ مَكَثُوا مَجْهُودِينَ، کیونکہ صحابہ ایک طویل مدت تک محنت و مشقت کرتے رہے، اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں یہ چیز ہوئی۔ قیل وعلی التراخی وَلِذَا نَسَبَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَوَجْهُ أَنَّ أَحْوَالَ جُهُودِهِمْ كَانَتْ مُنْبِئَةً عَنْ عَدَمِ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ، یعنی صحابہ ابتدائی اسلام میں مشقت وغیرہ برداشت کے بعد میں حالات بہتر ہوئے، بخلاف احوال سعادتہم، برخلاف ان کی خوشحالی کے حالات کے، فإنها، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں عن ظہوری، اسلام کے غلبے کو۔ ولیس المراد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ الغنا خیر من الفقر، ان الغنا خیر من الفقر، یعنی دولت، تونگری، فقر و فاقے، غربت سے بہتر ہے، یہ مطلب نہیں ہو رہا ہے۔ لیکون الشکر، تاکہ شکر افضل ہو جائے صبر سے۔ فإن الجمہور، کیونکہ جمہور اس کے خلاف، شکر افضل ہے یا صبر؟ تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صبر افضل ہے شکر سے۔ کیوں؟ شکر پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لیکن صبر میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، وہاں پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی، اللہ جس کے ساتھ ہو وہ افضل ہے، یا جس کو زیادہ نعمتیں مل رہی وہ افضل ہے؟ نعمت ایک چیز ہے بھائی، لیکن نعمت دینے والا خود جس کے ساتھ ہو جائے، سبحان اللہ، وہ صابر ہے۔ تو صابر کا درجہ بڑا ہے اس سے شاکر سے بڑا۔ شکر ادا کر رہا تو کمال نہیں ہے بھائی، دولت وغیرہ آ گئی، خوشحالی میں وہ کر، لیکن نعمتوں کے نہ ملنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر بھی کر رہا ہے اور اس پر صبر کر رہا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بے شک، ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ یعنی غنا افضل نہیں ہے، تونگری افضل نہیں ہے، تونگری افضل نہیں ہے کس سے؟ فقر سے۔ فإن الجمہور، کیونکہ جمہور یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر افضل ہے شکر سے۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، اور صحابہ کرام صوفی لباس سے ہٹ کر دوسرا لباس پہنے، اونی لباس سے دوسرا پہنے۔ وہ کفو، اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کس سے؟ محنت و مشقت سے۔ او بِاعْطَائِهِمْ، یا ان کے خادمین آ گئے، وہ جو کام خود کر رہے تھے نا سیلف، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے سے مال غنیمت وغیرہ کے ذریعے اس میں جو غلام باندھی آ گئے تو ان کے لیے کاموں میں آسانی ہوگی بڑے، اور ان کی مسجدیں وسیع ہو گئی، گشادہ ہو گئی ہر طرف سے۔ ابن حجر نے کہا کہ وسعہ النبی، وسعہ النبی پاک علیہ السلام گشادہ، تو مسجدوں کو گشادہ اور آرام دہ بنانا یہ بھی اسلام میں جائز ہے تاکہ مصلیوں کے لیے سہولت ہو۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي، اور جو تکلیف دہ چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان كان حکمت التعبیر كما هو ظاہر الاحتیاط في الأخبار لأن بعضهم ربما تساهل في إزالة فآذى غيره من غیر ان یشعر بذلک۔ ثم ظاہر فحوى کلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو گفتگو ہے اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ غسل ابتداء اسلام میں جمعہ کے دن یہ واجب تھا، کثرت، یعنی وہ کیونکہ وہ لوگ محنت مزدوری کر کے آتے تھے، انہی لباس پہنتے تھے، گرما کی وجہ سے بو پھیلتی تھی، اس کی وجہ سے حکم دیا گیا تھا جب جمعہ کے لیے آ رہے ہیں تو غسل کر کے آؤ۔ پھر جب یہ چیز ختم ہو گئی تو اس کے وجوب کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ فإن صح هذا به يجمع بين الأحاديث السابقة، اسی کے ذریعے تمام احادیث میں تطبیق دی جا سکتی ہے، اور جہاں پر حکم دیا گیا تو مطلب یہ کہ ابتدائی اسلام میں واجب تھا، بعد میں اس کے وجوب کو ختم کر کے اس کو مستحب قرار دیا۔ اگر اب ویسے ہی حالات دوبارہ پلٹ کر آ جائیں تو پھر یہ واجب ہو جائے گا، مطلب ایک خاص حالات کے ساتھ ہے نا۔ مثال کے طور پہ اب ویسی محنت اور مشقت کی حالت دوبارہ پیدا ہو جائیں، پھر سے لوگ پسینے میں ڈوب جائیں
اسی حالت میں نماز کے لیے آ رہے ہیں اور دوسروں کو کراہت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ یعنی یہ حکم ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. یعنی جو علماء اس کو اس کی علت قرار دے رہے ہیں بھئی ان کے پاس وہی، لیکن ایک حکم بعض چیزیں ایسے آئے اسلامی احکام میں کہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب تک نبی وقید حیات ہے شریعت میں تبدیلی وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن نبی جب پردہ فرما گئے اس کے بعد قیامت تک کوئی حکم نہیں بدلے گا. اب اس کو یہ بولیں گے کوئی اسی طرح آ رہا ہے بدبو کے ساتھ یعنی تو غسل کیے بغیر اور دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے تو ان گنہگار ہوں گا، لیکن واجب ہے بلکہ یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایک حکم جب اللہ کے رسول بیان کر دیے کہ یہ سنت ہے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ وجوب کا حکم بھی جو تھا اس وقت ان حکمتوں کی بنیاد پر تھا، لیکن اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنت قرار دی، آخری عمل جب آپ کا یہ رہا تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور مزید تفصیل کہ اگر کسی دور میں ابتدائی اسلام کی اگر حالات پلٹ کر آ جائیں، لوگ محنت اور مزدوری مشقت کر کے اگر آ رہے ہیں اور یعنی اگر بدبو آ رہی ہے لوگوں کے پاس، تو کیا آج بھی غسل کرنا جمعہ کے دن واجب ہوگا یا نہیں؟ تو انشاءاللہ فقہا کے اس میں جو رائے ہیں، جو ان کا اختلاف ہے، اس کو کسی اور نشست میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.